اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اور اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے مراد تمام قرآن پاک اور پوری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم، یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت کے دن پر جو کچھ اس میں جزا اور حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کے فاسد اور من گڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھیں، اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن عمل کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو پہلی شریعتوں میں روا تھے، جائز تھے، لیکن اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس میں سے ایک بہترین مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں اب یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ ہم نماز پڑھتے وقت بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب ہمارے لیے یہ عمل ہے۔ ایمان لانا تمام احکامات پر ضروری ہے اور عمل صرف ان احکامات پر ہے کہ جو احکام کا حکم ہمیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کی گئی ہے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے بہرور فرمائے۔